محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد زوار حبیب رضا حیدری، میر شرافت عباس راکٹ، یاسر رضا جھنڈوی، یہ ساری شخصیات پہنچ چکی ہیں۔ تو جشن غدیر منعقد ہوگا 18 ذی الحج مغل چک کلاں چودھری محمد حسین مان کے ہاں، جس میں نہید عباس جاگ، امیر حسین جعفری، عمران کاظمی اور بھی کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 13 اپریل رتہ گھرایا، ملک کے کافی نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اور 10 اپریل منڈیالہ چٹھا کافی ذاکرین ہیں، اور 10 اپریل کو ہی رتہ دھوتھڑا کافی ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 6 اپریل دھاروال کنگ چودھری اعجاز حسین جھنڈوی سمیت کافی ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 17 جیٹ حسن والی میں ملک علی رضا کھوکھر سمیت کافی ذاکرین ہیں۔ 18 جیٹ کوٹ بھاگا شبداری ہے، تو کافی علماء کرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین، مخدومہ کونین، مادر حسنین، جگر گوشہ رسول ثقلین، فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ، عصمت اللہ الکبریٰ، حجاب اللہ، خاتون محشر، خاتون قیامت، سید عالمین کا احسان کہ یہ تقریباً 55-60 سال قدیمی روحانی اور نورانی مجلس عزا، جس سے اس سال مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بانیان کے والد بزرگوار کے درجات امام حسین کی جنتوں میں بلند فرمائے۔ اور میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، پالنے والے تو دعاؤں کو اس وقت جان لیتا ہے جب دعائیں ابھی جنم بھی نہیں لیتی۔ جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ذکر میں آ کر بیٹھ جاؤ تو قبول کر لوں گا۔ لے پالنے والے ہم ان کے ذکر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔
اور تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا؟ جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں مالک ان دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے وارث کی خیر فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے وارث کے، اپنے مولا و آقا کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور علی قرآن حکیم کی سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم ایسا کرو کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ سورہ جمعہ، تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثیر تعداد میں کرو۔ لعلکم تفلحون، تو میں پلٹ کر کیا کروں گا؟ تمہیں فلاح عطا کرتا ہوں۔ بے گھر ہو میں گھر دے دوں گا، بیمار ہو میں شفا دے دوں گا، بے اولاد ہو میں اولاد دے دوں گا، اولاد نافرمان ہے میں تمہاری اولاد کو تمہارا محمد وعلى محمد بلند الصلوات ہو گیا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بے چین ہو، سورہ جمعہ، بے چین ہو میں چین دے دوں، بے قرار ہو میں قرار عطا کر دوں، خوف میں مبتلا ہو میں امن میں بدل دوں گا، جو مانگو گے سب کچھ دوں گا، جو نہیں مانگو گے وہ بھی عطا کروں گا۔ سورہ جمعہ، سورہ جمعہ، بس ایک کام کرو میرا، تم میرا
ایک کام کرو، وہ کام کیا ہے؟ بس کرو اللہ کثیرت، میرا ذکر کثرت کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ کثرت سے کرو گے تو وہ سب کچھ دے گا، لعلکم تفلحون، سب کچھ دے گا۔ اور کثرت سے ذکر نہیں کرو گے، ذکر کرو گے تو دوں گا، اور کثرت سے ذکر نہیں کیا تو فلاح نہیں دے، یہی نتیجہ نکل رہا ہے۔ ٹھیک، یہ قرآن ہے۔ آپ شیعہ بیٹھے ہیں میری پلکوں پر، آپ سنی بیٹھے ہیں میری پلکوں پر، کوئی میرا شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے، کوئی سنی، اور کھڑے ہو کر کہے کہ میں وہ ہوں جس نے اس کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے۔ خدا کے لیے ذرا سمجھیے گا، ذرا سمجھیے گا، کوئی یہ کہے، کھڑے ہو جائیے، کوئی شیعہ کھڑا ہو جائے، کوئی سنی کھڑا ہو جائے کہ میں نے اس کا ذکر کثرت سے کر، کہہ سکتے ہیں سر آپ؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ توبہ کیجئے حضور، یہ جو میری زبان ہے نا، یہ اس کا ذکر کرتے 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 خشک ہو کر سوکھی لکڑی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، جو اس کے ذکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بیٹھے ہوئے پیچھے والے حضرات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، چلیے سر، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو خطا کار لوگ ہیں، چلیے سب سے عظیم ہستیوں کی، انبیاء کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ انبیاء میں کہیں پڑھا ہے کہ کسی نبی نے کہا ہو میں نے تیرا ذکر کثرت سے کر لیا؟ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے، پڑھا ہے جی کہیں؟ خدائی قسم جو نبی دنیا سے گیا یہی کہتا گیا، معاف کرنا میرے اللہ، جو تیرے ذکر کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا ہے۔ فرشتے جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں، تھکتے نہیں ہیں، قیام والے قیامت تک۔ کسی فرشتے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا؟ نہ انبیاء، نہ ملائکہ، نہ اولیاء، نہ فقراء، نہ میں، نہ آپ، کوئی اس کا ذکر کثرت سے نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اس کا ذکر کثرت سے کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ عجیب منزل پر لا رہا ہوں آپ کے لیے نتیجہ۔ پھر اللہ یہ حکم دے کیوں رہا کہ میرا ذکر؟ یہی سوال کیا گیا میرے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرزند رسول جب اللہ کا ذکر کوئی کثرت سے کر سکتا؟ معصوم نے کہا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ مولا اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کر سکتا ہے؟ معصوم نے کہا نہیں۔ کہا میں صدقے جاؤں، جب کوئی ذکر کثرت سے نہیں کر سکتا پھر اللہ قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ معصوم نے کہا یہ میرے ولایت کا راز ہے، یہ ہمارا ولایت کا راز ہے۔ کہا آقا بیان کر دیے۔ کہا تمہارے دل میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ہماری ولایت کے راز کو برداشت کرو، دلوں میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر کوئی یہ بیان کرے کہ پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیا ہے، شاید ممکن ہو جائے۔ پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ رکھا کوئی کہے تو شاید ممکن ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے دل میں ولایت علی کو بسا لیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ ولایت علی دل میں، کوئی یہ کہے کہ میں نے دل میں ولایت علی کو بسا لیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا بسم اللہ زندگی میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج میرے پاس میرے ملک کا بہت بڑا نام، بلکہ انٹرنیشنل نام ہے جناب، امام حسین کی ذاکری کے حوالے سے مولائے کائنات کے عشق میں ڈوبے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت سروں کے ساتھ اور بہت خوبصورت راگ راگنیوں کے آمیزش کے ساتھ
جناب علی اور بہت ہی سریلے مدھر دھنوں کے ساتھ علی کی ولایت کے قصیدے پڑھیں گے، ایسے لگے گا جیسے جھرنا پہاڑ سے نیچے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم صاحب؟ خدا ان کی زندگی دراز کرے، عزتوں میں اضافے فرمائے، یاد و آباد رہے۔ کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر ولایت علی آ جائے۔ راز بیان کروں؟ اب معصوم کہہ رہے ہیں، یہ زبان، فرمایا خبردار، تربیت دے رہے ہیں مولا علی، ہمیں پڑھنے والوں کو تربیت دے رہے ہیں، مجھے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار، علی کہہ رہے ہیں خبردار، خبردار کسی ایسی جگہ میری ولایت کا راز نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا۔ وہاں نہ پڑھ دینا۔ فرمایا کم ظرف کے سامنے پڑھ دو گے تو گھبرا جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب میں راز پڑھتا ہوں آپ کو، فرمایا خبردار وہاں نہ پڑھ دینا۔ یہ کیمرے میں ریکارڈ کرتے ہیں موبائل میں، ان کو بھی میں کہوں گا یہ قول مولا کا یاد رکھیں۔ یہاں ریکارڈ کے کہیں چوک میں کھڑے ہو کے گنڈیریوں والوں کو سنا رہے ہیں، پکوڑے والے کو سنا رہے ہیں، یہ علی کی ولایت کا راز ہے، کسی کو سنانا پہلے دیکھ لینا اس کا شجرہ ٹھیک ہے، پھر سنا، پھر ولایت علی کا۔ زندگیاں دراز، ہم متوجہ ہیں۔ فرمایا کم ظرف کے سامنے بیان کر دیا، خود امیر المومنین فرمایا نہج البلاغہ، دو حالتیں ہوں گی، گھبرا جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، کلیجہ پھٹ جائے، پھر دو کام کرے گا، یا پیچھے رہ جائے گا یا گھبرا کے آگے چلا جائے گا۔ پیچھے رہ جائے گا کا مطلب کہے گا جھوٹ پڑ رہا ہے، یہ علی میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے، پیچھے رہ گیا، مقصر ہو گئے۔ فرمایا دوسرا کام کرے گا، گھبرا کے آگے چلا جائے گا، آگے چلا جائے گا، یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ ہے۔ فرمایا آگے چلا جائے گا، ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ علی ہے، پھر یہی میرا اللہ ہے۔ فرمایا میرے معاملے میں دونوں برباد ہو جائیں، دونوں برباد ہو جائیں۔ فرمایا یہاں میری ولایت کو وہ قبول کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ آکے امام صادق علیہ السلام سے، امام جعفر علیہ السلام، کہ مولا آپ کے جد علی کی ولایت کی ہم بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کو لوگ یوں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، جھوٹ ہے، یوں ہے، ایسے کرتے ہیں۔ مولا سے کہہ رہے امام صادق، 4000 اسٹوڈنٹ ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں، 4000 اسٹوڈنٹ، 4000 ایک ٹائم میں۔ مولا وہ تو ولایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اب کیا جواب دیتے ہیں معصوم؟ 10 جلدیں امام صادق کی سیرت کی ترجمہ ہوئی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، 10 جلدیں امام صادق پر، حیات، سمان حیات۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو ولایت پر باتیں کر رہے ہیں نا، اعتراض کر رہے ہیں، اصل میں ان کے دل جو ہیں وہ گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں۔ اب میں راز پڑھنے لگا، ان کے دل گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا جن کے دل گوشت اور خون کے بنے ہیں ان دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائی۔ اچھا ادھر والے دوست منہ سے بے شک نہ بولیں، تھوڑا منہ ٹھیک کر کے بیٹھیں، منہ سے بولے نہیں، منہ ٹھیک کریں، ٹھیک کریں۔ ہاں اب ایک پہاڑ جیسی چیز زبان عصمت سے بیان کرنے لگا، زبان عصمت سے بیان کر۔ دل گوشت اور خون کے، تمہارے دل گوشت اور خون کے بنے،
تم میرے جد علی کی ولایت کو کیسے برداشت کرو؟ اور سننے والا حیران ہو گیا. نے کہا صدقے جاؤں آپ پر، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون کے بنے ہیں. ان کے دل بھی تو گوشت اور خون کے بنے ہیں. یہی سوال تھا نا آپ کے، یہی سوال پیدا ہوا نا کہ معصوم کہہ رہے ہیں جس کا دل گوشت اور خون سے بنا ہے. میں راز پڑھ رہا ہوں، ہمالیہ پہاڑ سے بلند ہے، وزنی ہے، برداشت کرنا. معصوم کہہ رہے ہیں جن کے دل گوشت اور خون کے بنے ہیں، اس دل میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا میں صدقے جاؤں آپ پر، مگر آپ کے ماننے والے کے دل بھی تو گوشت اور خون کے بنے، اور ہم دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے جد علی کی ولایت بھی موجود ہے، اور وہ چین سے جی بھی رہے ہیں، وہ موجیں بھی کر رہے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے ہیں. میں بڑی اہم بات کرنے لگا تھا، توجہ حاضر. وہ مسکرا بھی رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جس کے دل کو، میں راز پڑھ رہا ہوں، عزت مآب واجب الاحترام جناب حبیب رضا سے لے کر اپنے آخری محترم سامع تک توجہ چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں گوشت اور خون سے دل بن گئے، وہ تو ولایت علی قبول ہی، ان کا دل بھی گوشت خون سے، ان کا آپ کے چاہنے والے. توجہ، معصوم نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو کہ ان کے دل گوشت اور خون کے بنے، سنیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں ان کے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی. جہاں تک معاملہ ہے ہمارے شیعوں کا، تو یاد رکھنا، مجھے قسم ہے اس عزتوں والے رب کی جس نے میرے جد کو نبوت، مجھے امامت عطا کی ہے. اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے. بسم اللہ، مہربان. جی جو صاحب بیٹھ انشاءاللہ محرم میں، یہ تو ایک مجلس ہے قلعہ دیدار سنگھ اونو محمد میں، انشاءاللہ یہ تفصیلات بیان ہوگی. آج صرف اتنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیں ایک ڈیلیگیشن آ گیا مولا کائنات کے پاس یہودیوں کا، آ کر کہنے لگا یا علی، یہودیوں کا ایک گروہ، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ ملی مچھلی نہیں کھاتے. ملی مچھلی نہیں کھاتے، جانتے ہیں نا ملی مچھلی؟ پیچھے والے دوست بیٹھے ہیں، ملی مچھلی ہم وہ نہیں کھاتے. ہم تو وہ ایک ہی مچھلی ہے، وہ اسی کی 6-7 قسمیں ہیں، وہ اس کے اوپر ایک یہ علامت ہے کہ وہ چھلکے لگے بنے ہوئے ہوتے ہیں گھوڑے کے سم کی طرح، وہ 4-5 اس کے نام ہے، ہم وہی کھاتے. تو ملی مچھلی جو ہے وہ نہیں کھانے، حالانکہ وہ مارکیٹ میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوست کہتے ہیں بھائی یہ لے لو نا، یہ لے لو، یہ کھایا کرو نا، یہ کھائیں آپ. دوستوں کو ہماری ڈائٹ کا کتنا خیال رہتا ہے، کتنا پیار ہے، یہ بھی کھایا کریں. ہم نے وہ کہتے ہیں یہ سستی ہے، یہ لے لیے، یہ ملی سستی ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے سستی ہے ہم منہ جو نہیں لگاتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں کھاتے ملی مچھلی نہیں کھاتے. اچھا ایک بات بتاؤں، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اب بات آ گئی ہے تو سن لیں. گرمیوں میں لوگ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ناران کاغان جاتے ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے ایک مینیو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کھانے کا، اور اس میں وہاں کی ایک مخصوص مچھلی بھی ہے. ایگزیکٹلی، نام بھی آپ نے صحیح لیا، ٹراؤٹ. اور یہیں سے ڈیزائن کرتے ہیں اپنے مینیو کو کہ یہ وہاں ٹراؤٹ کھائیں گے، خبردار وہ ملی مچھلی ہے، وہ ملی مچھلی ہے. میں نے خود وہاں جا کر اس مچھلی کو وہ چھوٹے سے جال سے یوں پکڑ کے کیپ سے، اور میں نے ہاتھ سے پکڑ کے چیک کیا ہے،
وہ ملی مچھلی کی قسم ہے، حرام ہے، نہ کھائیں. یاد رکھنا بھیا، حرام تو حرام ہے، چاہے پہاڑ پہ چڑھ جائے تو حرام، چاہے میدانوں میں نکل جائے، حرام تو حرام. ارے ملی تو ملی ہے نا جناب علی، اگر میدانوں میں نہروں دریاؤں میں ہے تو ملی ہے، اور پہاڑوں پہ تو ہے ملی ہے، اور ملی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں کھائیں گے. مولا نے ہمیں منع کر، یہودیوں نے آ کر کہا، مولا نے کہا ہاں نہیں میں کھاتا، نہ اپنے غلاموں کو کھانے دیتا ہوں. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے یا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملی مچھلی ہے پہلے یہودی تھے، انسان تھے، بعد میں انہوں نے کوئی گناہ کیا، اللہ نے پکڑ کی، گناہ کا عذاب آیا، ملی مچھلیاں بنا کے دریا میں قیامت تک ڈال دیا. مولا نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں. یہی یہودیوں کو جلن تھی کہ مولا نے کہا میں کہتا ہوں یہ یہودی تھا، ان کو یہی غصہ تھا کہ پہلے یہودی تھے، تو نہیں بیٹھے میرے تو یہی تو غصہ تھا کہ یہ یہودی تھے. میں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ وقت چھوڑوں گا اپنے دل و جان کے لیے، مجھے جو قلبی لگاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی جناب بہت جلدی، بس میرا خیال یہاں پہ تمام کروں گا، میرا ٹائم بھی آپ کی زندگیاں دار. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد و شاد رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے. یہ میرا فخر ہے، میں خود بھی کہہ دیتا تو مجھے پتا تھا. یہ موجود اللہ آپ کو زندگیاں دے. میرا ہر نفس ممبر پر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار ہر وبا، ہر بلا، ہر ظالم مقصر سے آپ کی حفاظت فرمائے. جو ذاکرین پیچھے بیٹھے ہیں وہ میرے دل و جان ہے، آپ بھی میرے دل و جان. اللہ ناظم ممبر کی بھی زندگی دراز کرے. بہت مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں ناظم ممبر کے لیے، میں ان کے لیے بس باری تقریر ہو گئی. یہ بتائیے یہودی، مولا نے کہا یہ یہودی تھے. اب اس پہ مجھے غصہ، کہنے لگے اچھا یعنی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانا، یہ علی کا دور، اب اس کی کیا دلیل ہونی؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، وہ پرانا واقعہ ہے. سمجھ رہے بھیا؟ تو رسول اللہ کا دور ہی نہیں ہے، تو پرانے نبیوں کا واقعہ ہزاروں سال پرانا. وہ کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے کہ یہ ملی مچھلیاں پہلے یہودی تھے. یاد رکھیے گا معززین پنجاب، وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے. کا دلیل چاہیے، آؤ میرے ساتھ. علی نے لیا، یہودی چلو تو دھوم مچ گئی، مسلمان بھی ساتھ چل تو مجموع لگ گیا. آگے آگے مولا کائنات دریا پر پہنچ گئے. یہ جملہ آپ کے لیے ہدیہ کرا. دریا پر پہنچ کر مولا کائنات نے خشک لکڑی، سوکھی لکڑی اٹھائی اور اس پہ اپنا طاہر و مطہر لعاب دہن ڈال دیا. اے سوکھی لکڑی تیرے مقدر پہ قربان جا. ارے ہزاروں گلشن تیرے نصیبے پہ صدقے کر دو. کائنات کی ہر رنگ اور ہر سبزی تیرے نصیبے پہ قربان کر. وہ یہ بچہ ریکارڈ کر رہا ہے، یہ غیر ذمہ دار ہوگا، اس کو بند کروا دو ریکارڈنگ کو. اس کو ریکارڈ بند کر میرے بھائی، اس کو بند کرا دو. پتہ نہیں 6 سال کے بعد تو قلعے میں اجازت ملی ہے، پھر تو ریکارڈ کر رہے. 6 سال کے بعد، 6 سال ہو گئے یہاں پہ، 6 سال وہ پانی کا. ہاں جی وجوہات ہیں وہ خشک لکڑی پہ لعاب دہن ڈالا. یہودی بھی دیکھ، دلیل کیا ہے کہ یہ ملی مچھلیاں پہلے یہودی؟ نہیں کہا دلیل، یہودی دیکھ رہے ہیں مسلمان. لعاب دہن ڈال کے مولا نے وہ لکڑی دریا میں ڈالی. پانی مرتعش، پانی میں ارتعاش پیدا ہو. دیکھنے والے ششدر رہ گئے. لاکھوں سینکڑوں ہزاروں ملی مچھلیاں پانی کے اوپر آ گئے، تیرنے لگے. آدھی پانی میں، آدھی. وہ سب حیران. سوچئے منظر کیا ہوگا. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہوں اور مچھلی یوں تیرتی تیرتی چلی جائے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی تعجب نہیں. لیکن ایک مچھلی یوں کر کے کھڑی ہو جائے، ایک مچھلی، تو میرا خیال ہے پھر آپ کا وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا. یوں کر کے وہاں تو سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں یوں کیسا. وہ سب مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں.
بے ساختہ امیر المومنین نے آواز دی، ملی مچھلیوں میں علی حکم دیتا ہوں، فصیح انسانی زبان میں انہیں بتاؤ ملی مچھلی بننے سے پہلے تم کون تھے؟ بسم اللہ، بیک زبان ساری مچھلیاں فصیح انسانی زبان میں ملی مچھلیاں بولنے لگی. سنو، ہم ملی مچھلیاں بننے سے پہلے یہودی تھے، انسان تھے، یہودی المذہب تھے. پھر ہم نے ایک گناہ کیا، اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آیا، اللہ نے ہمیں گندی حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک. سارے یہودیوں نے سر جھکا لیا، مسلمانوں نے خوشی کے نعرے لگائے، ایک دوسرے سے گلے ملے مسلمان، سجدے اللہ کے شکر کے کیے، انہوں نے سر جھکائے، پلٹے. توجہات رکھیے گا حضور، کتاب کا نام ہے، یہ 2 کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے. 14 جلدیں ہیں مارکیٹ میں، اردو ترجمہ، میں دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، چونکہ پوچھا جائے گا یہ کیا، میں ہزاروں سال پرانی بات پڑھ رہا ہوں مولا علی سے. یہ کیمرے ریکارڈ ہے، سوال عوام کے جواب دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ مچھلیوں نے کہا کہ ہم تو پہلے یہودی تھے، انسان تھے، پھر ایک گناہ کیا، اللہ نے پکڑ کی، عذاب کیا، گندی مچھلی بنا کے قیامت تک دریا میں ڈالا. سب کا ٹھیک ہے، یہودی سر جھکا کے واپس مڑے، مسلمان مچھلیاں پانی میں اترنے کے لیے متحرک ہوئی. بے ساختہ مولا علی نے کہا مچھلیوں ٹھہر جاؤ، مچھلیوں ٹھہرو، پانی میں نہ جانا. پانی میں جانے سے پہلے ذرا ان مسلمان یہودیوں کو بتا دو وہ گناہ کون سا تھا. میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، عزت مآب حبیب رضا صاحب سے لے کر آخری سننے والے تک، دائیں اور بائیں جہاں جہاں بیٹھے. ایک مرتبہ سوال عوام کے جواب امام کے، مارکیٹ میں کتاب موجود ہے. اے ملی مچھلیوں، تمہیں جو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، گندی مچھلیاں ملی بنایا، یہ انسان گناہ کو بیک وقت ہزاروں ملی مچھلیوں نے کہا ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تھا. سب اس نعرے میں شریک ہو جائیں، سب اس نعرے میں. آج کے بعد یاد رکھیے گا، جو منکر ولایت علی ہو سمجھ لیجئے گا ملی مچھلی ہے. مولا اللہ جو کہہ رہا ہے سورہ زمر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرا ذکر کثرت سے کوئی کر نہیں سکتا. کہا نہیں. مولا پھر یا اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ راز ہے. کہا مولا عطا فرمائے، راز کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کر نہیں سکتا، سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ معصوم، تقریر تمام. معصوم نے کہا جہاں اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن میں سورہ جمعہ میں میرا ذکر کثرت سے کرو تو فلاح دوں گا، یہاں کثرت سے ذکر سے مراد اللہ کی ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح. تسبیح 34 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. نام سارے اللہ کے ہیں، تسبیح جناب سیدہ کی ہے. معصوم نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑا وظیفہ ہے تسبیح سیدہ.
اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تسبیح سیدہ پڑھ کر دعا مانگے بطول ایسا رشتہ کرائے گی، بطول کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ چلن جناب سیدہ کی کنیزی کا اختیار کرے، ان کے شوہر کی ولایت کا اقرار کرے، اور ہر جگہ کرے، اٹھتے بیٹھتے کرے، قیام میں کرے، ہیں بیٹھا ہے تو کرے، لیٹا ہے تو کرے، نماز پڑھ رہا ہے تو کرے، ان کی ولایت کا اقرار کرے، پھر بی بی پاک کی تسبیح پڑھ کر ان کی قدم چوم کر تصورات میں دعا کرے، ایسی جگہ رشتہ ہوگا راج کرے گی۔ معصوم نے فرمایا جو شخص، یہ میرا خیال 1 منٹ کا ہے وظیفہ، اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتے دروازے پر رک کر تسبیح سیدہ پڑھ لے، تسبیح سیدہ پڑھ کر، یہ معصوم کے لفظ ہیں، تسبیح سیدہ اس طرح پڑھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر نیت کرے، تسبیح سیدہ عالمین مخدومہ کونین پڑھتا ہوں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان، جتنے مومن علی کے ولایت والے بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار، اسیروں کو رہائی، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے، جتنے دعائیں مانگ رہے ہیں دعائیں مستجاب ہو جائیں، تو دنیا سے مومن چلے گئے جنتوں میں درجات بلند ہو جائیں۔ یعنی آپ تسبیح اپنے لیے مانگ رہے ہیں، جتنے ولایت علی دل میں رکھتے ہیں دعا سب کے لیے کر رہے ہیں۔ تسبیح پڑھتا ہوں، یہ تسبیح پڑھ کر جناب سیدہ کی، اگر کسی نے گھر سے باہر قدم نکالا، معصوم کہتے ہیں رستے میں 10 لاکھ قاتل اس کے کھڑے ہیں، میں علی خود زندہ اسے واپس گھر پہنچا کر، یہ معصومہ عالمین کی تسبیح ہے جسے معصوم پڑھتے رہے ہیں، معصوم پڑھتے رہے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس بی بی کی یہ تسبیح ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پھر تسبیح نہیں پڑھ سکے، پھر وہ تسبیح پڑھ نہیں سکے، وہ تسبیح بس ہاتھ کو ہر وقت یہاں پہ رکھتی تھی، یہاں سے ہٹتا تھا ہاتھ تو پہلو پہ آ جاتا، ٹیسیں اٹھتی تھیں، درد اٹھتے تھے، مگر کبھی زبان سے نہ کہا کہ میری پسلی میں درد ہے، میرے ہاتھ میں درد، کبھی نہیں، بس ایک ہی آواز تھی، بابا ہائے بابا، بابا ہائے بابا۔ قیامت اس آواز سے منقلب ہو گیا تھا مدینہ۔ 2 ہی آوازیں ہیں اور جملہ ایک ہی ہے، ایک سے شام ویران ہو گئی، ایک سے مدینہ ویران۔ یہ 18 سالہ فاطمہ کی آواز، وہ 4 سالہ فاطمہ کی آواز ایک ہی ہے، ہائے بابا، اور ادھر شام کے قید خانے میں ہائے بابا۔ معصومہ عالمین مخدومہ کون ہے، بس رونا۔ رسول اللہ کی اونٹنی تھی ناقہ، بہت پیار کرتے تھے اپنی اونٹنی سے۔ جب آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو تنازع ہوا، ہمارے گھر قیام کریں گے، ہمارے مہمان ہوں گے۔ نبی نے کہا ایسا کرو، لڑو نہیں، میری اونٹنی کی مہار اس کی گردن میں ڈال دو، جس کے دروازے پر بیٹھے گی اس کا مہمان ہو جاؤں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی، نبی اس کے مہمان، خود بیٹھ وہ رسول کی اونٹنی۔ نبی کے انتقال کے بعد اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دی، صحرا میں نکل گئے۔ بکریاں چراتے ہوئے کوئی کنیز گزری، دیکھا اونٹنی پڑی ہے، ریت پر منہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آخری سانس، دوڑتی ہوئی آئی، اس مسرا پر پکاری، بنت رسول غضب، آپ کے بابا کا ناقہ، آپ کے بابا کی اونٹنی صحرا میں دیکھ کے آ رہی ہوں، بھوکی پاسی، سر پہ برقع پہنا، مکنا پہنا، چادر پہن۔ یہ وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو ہمارے سلسلے کی، لکھنؤ کی روایت، ہمارے اساتذہ وہ روایت، یہ سلسلے ہمارا اس کی روایت۔ ابو الحسن مجھے وہاں لے چلو جہاں میرے بابا کی اونٹنی رو رہی ہے۔ علی نے ساتھ لیا، صحرا میں پہنچے، اونٹنی صحرا میں پڑی، اونٹنی نے رسول کی خوشبو کو محسوس کر، اللہ، آنکھیں کھولی اونٹنی نے، شبیہ رسول کی زیارت،
سنیں گے اداتارو، دوڑ کر جناب سیدہ قریب جا کر اونٹنی کا سر اٹھا، ایک جملہ بس کھڑے ہو کر اور ممبر دے، تکلیف کی ماں۔ میں ذرا کھڑے ہو جاؤں، یہ آخری جملہ ہے مصائب کا، لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہوئے حیا آ رہی ہے، چونکہ اس بی بی کا مصائب ہے جو نہ جانے کتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی ہے۔ ادادارو پہنچی اور اونٹنی کا سر اٹھا کر شہزادی نے اپنے زانوئے اطہر پر رکھا، پاکیزہ چادر سے، وہ آنسو ہیں اس کے بو کی ہے، رسول کیوں؟ آپ نے خاک صاف کی، اس کی اونٹنی نے معصومہ کی زیارت کی، بہت دیر گریا کی، اسی کا انتظار تھا اونٹنی کو، بس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بس بی بی پاک کی گود میں اونٹنی نے انتقال کر دیا، دیر تک روتی رہیں سیدہ۔ علی نے بی بی کا سر سینے سے لگایا، اے مصطفیٰ کی بیٹی صبر کیجئے، اے بی بی۔ علی نے دلاسا دیا، صبر کی تلقین کی، بس آخری جملہ پڑھنے لگا، کہا علی بابا کی اونٹنی کے لیے میری وصیتیں ہیں۔ کہا کہو علی پوری کر۔ کہ پہلی وصیت یہ، جس طرح عرب والے اپنے جانور مرنے کے بعد صحرا میں پھینک دیتے ہیں، جنگل کے درندے انہیں کھا جاتے ہیں، میرے بابا کی اونٹنی کو صحرا میں پھینکا نہیں جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن دیا جائے گا، اسے دفن کیا جائے گا۔ عزادارو، مولا علی نے وصیتوں کو پورا کیا، رسول کی سواری کی اونٹنی کو، آخری جملہ حبیب رضا صاحب کو ممبر دے، رسول کی سواری کی اونٹنی کو غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، دفن کیا تاکہ بطول راضی ہو جائے۔ بس میں بی بی پاک کے حضور میں ہاتھ جوڑ کر اور ان کی چوکھٹ پر ہزاروں سجدے کر کے اتنا عرض کروں گا، اے شہزادی آپ کے دکھ پر قیامت تک ماتم کرے، حق ادا نہیں ہوگا، لیکن میری پاک مخدومہ آپ تو اپنے بابا کی سواری کو بھی مرنے کے بعد صحرا میں بغیر کفن کے نہ دیکھ سکی، ذرا کربلا کے میدان میں آؤ، آپ کے بابا کے کاندھے کے سوار کا لاشا پڑا ہوا ہے، ارے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا۔ اللہ اللہ جی ٹھیک۔ 29 اپریل بروز جمعۃ المبارک کی لادیدار سنگھ سید عمران حیدر کاظمی افبورے والا، سید ریاض حسین رضوی، علی حیدر رضوی، علی عباس علوی، ان کے علاوہ سید نوید الحسن نوتک اور بھی کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ شہنشاہ فضائل و مصائب درپن ادب مکروز تمغہ شان ابو طالب زوار حبیب رضا حیدری صاحب ممبر پہ پہنچ گئے، وہ اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد میر شرافت عباس راکٹ آف رحیم یار خان وہ بھی پہنچ گئے، یاسر رضا جھنڈوی اور بھی شخصیات اپنے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گی۔ تشریف لاتے ہیں شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب مجدد القصائد مکروز تمغہ شان ابو طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نہایت واجب الاحترام اپنی مثالات زوار حبیب رضا حیدری صاحب ونی کے تار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ بھائی مومنو، میں غریب محتاجات حقدار ہاں، بہت دور سفر کر کے ہیں، جتنے وہ بیٹھے ہوئے حق سمجھ کے خون سمجھ کے امداد کر چھوڑو، پاک سین امداد جادہ سی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
ذکر پاک دی عزت و عظمت دا صدقہ میرا مالک تمام علی والیاں دی حفاظت فرما. بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرما. مقروض عزاداراں دی امداد فرما. بے اولاد عزاداراں نو ماتمی اولاد عطا فرما. جس دل وچ نجف دے بادشاہ دی ولایت ہے، جس دل وچ کربلا دے والی دی محبت ہے، اس دل دی ہر دعا قبول اور منظور فرما. نہایت لائق احترام جناب سید وقار حسین شیرازی صاحب سادات و زامدہ پر خلوص سے تمام بی قبول و منظور فرما. اس مجلس پاک دا ثواب انہ دے مرحومین دے نامہ اعمال وچ مالک تحریر فرما. جیندہ جیندہ دل ہے امام دا ظہور جلدی ہوئے پڑھو صلوات بلند آواز نال سارا. اجازت ہے حضور والا. مولا زندہ و سلامت رکھے. نہایت ہی لائق احترام وکیل ولایت امیر المومنین نقوی صاحب، مولا سایہ سلامت رکھے. بہت خوبصورت خطاب. تھوڑا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا. فضائے دشت میں لو تھی مگر صبا کر دی، سکوت جاں کو زبان ولا عطا کر دی. میں خواہشات کی مٹی میں دفن ہونے لگا، علی کے ذکر نے پھر زندگی عطا کر دی. علی والے زندہ باد، علی والے زندہ باد. میں بسم اللہ کریں. علی کے ذکر نے پھر زندگی عطا کر دی. بسم اللہ. قصیدہ پڑھن جا رہے ہیں بہت جلدی. میرے مولا تلوار چاہی میدان چ آئے. بسم اللہ. بہت جی اجازت ہے. چلو یہ بات کرن تو پہلے ایک فرمان نبیاں دے سلطان دا. اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمائے یا علی اگر میں محمد تیرے سارے فضائل دنیا تے عیاں کر دے ماں. یا علی اگر میں محمد تیرے سارے فضائل دنیا نو دس دے ماں، ادھی دنیا پاگل ہو جائے، ادھی دنیا مر جائے. ادھی دنیا پاگل ہو جائے، ادھی دنیا مر جائے. اس لفظ تے زیادہ توجہ کرے ہے. جیڑا اجے تک اسی پاگل بھی نہیں ہوئے تے اجے تک مرے بھی نہیں، اندہ مطلب ہے سن کوئی پتہ نہیں علی کی ہے. اے ہاتھ صدا سلامت، اے ہاتھ صدا سلامت بابا. جوانی امانو ہاتھ اچھا ہے دری. تلوار چاہیے میدان چاہے، میدان چاہ گئے. جیڑا سامنے سی مولا فرمائے وار کر. او دے یا علی پہلے وار تو کر، میں پھر کروں گا. بادشاہ فرمایا میں علی کہہ رہا وار کر. آدھا یا علی پہلے وار تو کر، میں پھر کروں گا.
میرے تو بعد بہت عظیم شخصیت ساڑھے مہمان، اپنی مثال آپ مولا زندہ شاباش شاباش نجف تک آواز جاوے حیدری علی دوار تو بعد پھر نہیں ہوندا وار کرنا ہی تے کر وار کرن دی حسرت دل وچ لے کے نہ مر اس وار کیتا میرے مولا رد کیتا